الحی القیوم دو صفات بتائی گئی. الحی یعنی زندہ. زندہ تو بہت ساری مخلوقات ہیں. اس الحی سے کیا مراد ہے؟ زندہ انسان کو بھی کہتے ہیں یہ حی ہے، زندہ ہے. قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. پانی کے بغیر حیات، زندگی نہیں چل سکتی. تو پھر کیا فرق ہے؟ ایک بنیادی بات یہاں پہ میں پہلے عرض کر دوں توحید کی بحث کے بارے میں، اس کو یاد رکھیے گا تاکہ دھوکہ نہ کھائیں، ہوشیار رہیں. اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں مخلوقات کو اپنا جلوہ دکھایا. جس نے اللہ کو دیکھنا ہو، نہ کہ اس آنکھ سے، اس آنکھ سے تو الفاظ دکھائی دیں. امام فرماتے ہیں، اور فقط چھٹے امام نہیں ہے، نہج البلاغہ میں مولا کائنات علیہ السلام ایک خطبے میں انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں مخلوق کو اپنا جلوہ دکھایا ہے بغیر اس کے کہ وہ ان آنکھوں سے اسے دیکھ سکے. تو یاد رکھیے وہ آیات، جب آپ جن میں سے ایک آیت الکرسی ہے، بہت ساری آیات ہیں، ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا توحید پر مشتمل. اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تاکہ ادھر ادھر سے سن کے لوگ دھوکہ نہ کھائیں بعد. تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے تعارف کے لیے کوئی بات کرتا ہے، جان لیجیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت کیونکہ اللہ اپنی بتا رہا ہے، کسی غیر اللہ میں موجود نہیں. اور اگر کوئی لفظ ایسا ہو وہاں پر کہ جو غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ یہی لفظ حی، تو اس کا فارمولہ بھی سمجھ لیں. اس کا فارمولہ یہ کہ یہ صفت جو بیان کی جا رہی ہے، یہ جس طرح اپنے کمال پر اللہ میں موجود ہے، کسی دوسرے میں موجود نہیں ہے، اور جس کے پاس جتنا ہے وہ اللہ نے اسے عطا کیا. کسی کے پاس وہ صفت اس درجے پر نہیں ہے جس درجہ کمال پر اللہ میں موجود ہے. مثلا صفت علم، کوئی ذات اللہ کے برابر نہیں ہے. علم تمام عالموں سے لے کر اور اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم رسول اللہ اور اہل بیت اطہار تک بہت زیادہ عطا کیا اللہ نے، لیکن کوئی اللہ کے برابر نہیں. یسألونک عن الساعہ، اے رسول آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان کو جواب دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں بھی نہیں جانتا. بس علم میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں پر کیا الحی، الحی زندہ، لیکن کیسا زندہ؟ اور بھی زندہ ہے. فرمایا القیوم، ایسا زندہ جس کی وجہ سے دوسرے زندہ ہیں، وہ کسی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. اس کو کسی نے حیات عطا نہیں کی. قیوم، قائم رکھنے والا. جہاں بھی زندگی نظر آتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے.
اور موت ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں، اس جہان میں انتقال، وہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس سے اللہ کی سب سے پیاری ہستی، سب سے بلند رسول اللہ بھی استثناء نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے انک میت، اے رسول آپ کو بھی موت آئے گی، وانہم میتون، اور یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی، یہ بھی نہیں بچیں گے، سب میرے پاس آئیں گے۔ یہ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ عنقریب دنیا سے چلا جائے گا؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہی تو امام حسین علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے، اگر میرے ساتھ نہیں آؤ گے تو کیا ہمیشہ رہ جاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ علم جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اسی کی وجہ سے ابن سعد کو فرما دیا کہ تو رے کی حکومت، تجھے اس کی آفر دی گئی ہے، میں تجھے جنت کی آفر دیتا ہوں۔ لیکن دنیا دار بندہ کیا کہتا؟ اس نے کچھ شعر پڑھے تھے، اور ان شعروں کا لب لباب یہ تھا کہ ایک طرف رے کی حکومت ہے اور ایک طرف حسین جنت کا وعدہ کر رہے۔ رے کی حکومت نقد ہے اور جنت ادھار ہے، کون سا بے وقوف تاجر ہوگا جو نقد سودا چھوڑ کے ادھار کرے؟ تو امام نے اس سے فرمایا کہ پھر سن لے، تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، حکومت تو دور کی بات، تو رے کی گندم کا لقمہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا، یہ میں تجھے بتا رہا ہوں۔ بس الحی عام زندہ نہیں، وہ زندہ کہ جس کی وجہ سے باقی زندہ ہے۔ یہی ایک معنی وہ جو آیا تھا نا، اللہ نور السماوات والارض، یہ جو کائنات روشن ہے یہ خدا کی وجہ سے روشن ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ خدا کی وجہ سے، ورنہ یہ اس حالت میں باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک یہ اللہ ہے جس نے تھام کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ زائل نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، ولا ان زالتا، اور اگر خدا چھوڑے اور یہ زائل ہونے لگے، ان امسکہما من بعدہ من احد، تو اللہ کے سوا کوئی واحد ایسا نہیں ہے کہ جو اس کائنات کو تھام لے اور یہ بچ جائے۔